أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. یہ سورہ آل عمران کا 11واں رکوع ہے اور اگرچہ اس کی ابتدائی 3 آیات کا میں تفصیل کے ساتھ درس دے چکا ہوں تو بقیہ رکوع کے مضامین کی مناسبت سے پہلی ان 3 آیات پر بھی اجمالاً گفتگو ضروری ہے. تمہیداً یہ بات دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، انہیں بہنیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں سورہ بقرہ میں اس 19ویں رکوع سے ایک رکوع قبل اور سورہ آل عمران میں اس 11ویں رکوع سے جو اگلا رکوع آ رہا ہے 12ویں رکوع میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس بیان ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے بڑا اہم سوال ہے کہ ایک امت، اور امت کے لفظی معنی کیا ہے؟ ہم مقصد لوگوں کا اجتماع، جمعیت. اما یا امو کہتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا. آمین البیت الحرام، وہ حاجی حضرات جو جا رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف، کوئی ہندوستان سے چل رہا ہے، کوئی پاکستان سے روانہ ہو رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ آمین البیت الحرام. یہ اللہ تعالیٰ کے اس محترم گھر کی طرف قصد کرنے والے ہیں، جا رہے ہیں. تو اما یا امو اسی سے لفظ بنا ہے امام. امام وہ ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کا کہ گویا کہ آپ قصد کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کرے گا وہی ہم کریں گے، جو وہ حکم دے گا وہ ہم بجا لائیں گے. اسی لیے ایک شاہراہ کو بھی امام کہتے ہیں، بے امام مبین، کہ یہ جو قوم سمود کے مسکن تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے قوم مدین کے اور پھر یہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں، یہ ایک شاہراہ پر واقع ہوئی تھی کہ جو شام سے یمن تک جو ہے ایک تجارتی قافلے کی گزرگاہ تھی. تو وہ شاہراہ جو ہے اس کو بھی آدمی فالو کرتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس راستے کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، اس کا ارادہ اس نے کیا ہوتا ہے. تو امہ جو ہے اس لفظ سے بنا ہے. امت کا معنی ہوں گے ہم مقصد لوگ. لیکن یہ کہ وہ مقصد ہے کیا؟ یہ امت مسلمہ، امت محمد، سابقہ امت مسلمہ، امت موسیٰ علیہ السلام، یہ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ تو اس مقصد کو معین کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے تم پر، اور پر سے مراد ہے خلاف، یعنی حضور تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرا جو دین مجھ تک آیا تھا جبرائیل کی وساطت سے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میں نے ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ اب یہ ذمہ دار ہے، یہ رسپانسیبل ہے، یہ جواب دہ ہے، یہ اگنورنس پلیڈ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تک تو بات پہنچائی نہیں گئی۔ جیسے کہ سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں کوئی عذر اور کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول بھیجتا رہا، اور وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کھڑے ہو کر۔ اسی سورہ نساء میں نقشہ کھینچا گیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ کیا ہوگا اس دن، کیا بیتے گی اس دن، جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، سرکاری گواہ کی حیثیت سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ تو اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس حوالے سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے، اور درمیانی امت سے مراد یہ سورہ حج کے آخری رکوع سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری نوع انسانی کے مابین لنک کی حیثیت اس امت کو حاصل ہے۔ جیسے کہ دو لنکس ہیں ہمیشہ سے جو چلے آ رہے ہیں نبوت اور رسالت کے ضمن میں، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر۔ رسول ملک جبرائیل، اس نے اللہ سے تلقی کی، اللہ سے حاصل کی وحی اور پہنچا دیا رسول بشر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جبرائیل سے حاصل کیا اور پہنچا دیا اپنی امت کو۔ اب اسی طریقے سے سابقہ انبیاء کا معاملہ رہا۔ یہ دو جو لنکس ہیں سورہ حج میں بیان کیا گیا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی۔ اور اس کے بعد آخری آیت سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اب تم چن لیے گئے ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا انتخاب ہو گیا ہے کہ اب تم ایک نیکسٹ کڑی بنو گے، کہ اللہ سے جبرائیل لائے ہیں، جبرائیل نے محمد کو پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، محمد نے تمہیں پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک اس کو پہنچاؤ۔ تو یہ تیسری کڑی ہے جو اس سلسلہ رسالت کے اندر ایڈ کی گئی۔ لہذا اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، اور اللہ کے رسول گواہی دے تم پر۔ تو سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں اس امت کی غرض تاسیس بیان ہوئی، اور سورہ آل عمران میں جو 12ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بعثت فرماتا تھا انبیاء کی، رسل کی، ایسے تم مبعوث ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں اٹھایا گیا ہے، تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھنا ہے۔ یہ ہے غرض تاسیس۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ یہ جیتنا نہیں ہے، جینے سے جینا، زندہ رہنا۔ ہم اس لیے زندہ ہیں، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ ساقی ہوگا تو جام کو گردش میں لائے گا، اور تمام جو بھی پینے والے ہیں ان کو پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے اس امت کی حیثیت ساقی کی ہے، اور اس کے پاس جو جام ہدایت ہے وہ قرآن حکیم ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ اب اس ساقی کا کام ہے کہ اس جام کو گردش میں لائے، لوگوں تک، اقوام عالم تک، تمام نوع انسانی تک اس جام کو پہنچائے۔ تو ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یعنی اس اعتبار سے بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے کہ دنیا میں بقیہ تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہیں، اپنے لیے محنت، اپنے لیے مشقت، اپنی سربلندی، اپنی عزت،
دنیا میں اپنا دبدبہ ہو، غلغلہ ہو، اپنی حیثیت ہو، اپنے قومی مفادات ہیں، اس کے لیے محنت ہوگی، اور اس امت مسلمہ کو دوسروں کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، تاکہ ان پر اتمام حجت کر سکے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچایا نہیں گیا تھا۔ تو گویا کہ ہمیں جینا ہے دنیا میں دوسروں کے لیے، جبکہ دوسرے جیتے ہیں اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ویلفیئر سٹیٹ بنا لی جائے، اپنی قوم کو جو ہے اس کی رفعت اور اس کی بلندی جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہے امت مسلمہ کا بقیہ تمام اقوام عالم سے۔ اب اس امت کے لیے جو پروگرام دیا گیا ہے سہ نکاتی، سب سے پہلا کیا ہے؟ اور یہ دیکھیے بڑا منطقی ہے یہ پروگرام۔ پہلی بات یہ کہ امت مشتمل ہے افراد پر، امت کا کوئی سوال نہیں۔ اس اعتبار سے فرد کو جب تک کہ پہلے مضبوط نہیں کیا جائے گا امت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ دار و مدار آئے گا فرد پر۔ اگر فرد جو ہے اس کا کردار مضبوط ہے، کریکٹر مضبوط ہے، اس کی سیرت جو ہے وہ عمدہ ہے، تو گویا کہ پوری امت جو ہے اس سے صلاح اور فلاح دنیا میں قائم ہوگی اور پھیلے گی۔ اگر افراد جو ہے بودے ہیں، کچے ہیں، ان کے قول و عمل میں تضاد ہے، تو ظاہر بات ہے کہ امت پھر کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے ذریعے سے کوئی خیر تو وجود میں نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی شر پروموٹ کر دے۔ اس لیے پہلا نقطہ یہ ہے افراد کی تیاری۔ دوسرا نقطہ ہوگا ان افراد کو باہم جوڑنا تاکہ وہ ایک بنیان مرصوص بنے، ایک جماعت بنے، ایک جمعیت بنے، ایک قوت بنے۔ تیسرا نقطہ ہوگا کہ اس قوت اور اس جماعت اور اس جمعیت یا جو اجتماعیت وجود میں آتی ہے، اس کے کرنے کے کام کیا ہیں، یہ کاہے کے لیے کوشاں ہوگی، کس کام کے لیے محنت کرے گی۔ تو پہلا نقطہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں۔ ولا تموتن، ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو۔ یہ آیت جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، چونکہ یہ نکاح کے خطبے میں بھی شامل ہے، تو بہت سے مواقع پر نکاح کے خطبے کی جب میں وضاحت کرتا ہوں تو وہاں بھی اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت ہوتی ہے۔ میرے مطالعے میں آج تک بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک کے مطالعے میں بھی یہ آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے، سب سے گاڑھی آیت ہے تقویٰ کی تاکید پر۔ اس لیے کہ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں اس کو سن کر واقعتاً اور بجا طور پر صحابہ گھبرا گئے۔ اللہ کا اتنا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے۔ تنزیل من رب العالمین۔ تو یہ اللہ کا تقویٰ جو ہے جتنا کہ اللہ کا تقویٰ کا حق ہے، کس کے لیے ممکن ہے؟ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب سورۃ تغابن کی آیتیں نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے، تو پھر صحابہ کرام کی جان میں جان آئی کہ ہاں یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اپنی سی استطاعت، اپنی استعداد کی حد تک جو ہے اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرنا، اس کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن یہ کہ حق تقاتہ، یہ تو تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن جب ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے کسی بات پر، زور دینا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو زیادہ واضح کرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کا یہ دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ بھی بالکل ہم وزن ہے پہلے ٹکڑے کے، لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور جو قائم ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک اصطلاحی مسلمان ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان سب کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وہ تصدیق قلبی ہے یا نہیں، لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب جو شخص اقرار کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ نماز پڑھتا ہے تب بھی مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تب بھی مسلمان ہے، اسے آپ فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے۔ زنا کرتا ہے تب بھی مسلمان ہے، حالت زنا میں بھی مسلمان ہے، اور زنا کرنے کے بعد بھی مسلمان ہے۔ قانونی طور پر گناہ کبیرہ جو ہے اس سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ پر بھی یہ بالکل صحیح بات ہے، جو الفقہ الاکبر جو کتاب ہے، جو تالیف ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے 100%۔ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا۔
لیکن اس گناہ کی حالت میں وہ اس طرح کا مومن بھی نہیں رہتا جیسا کہ مومن اسے ہونا چاہیے. اس کا دل میں وہ ایمان پختہ نہیں رہتا اس وقت. اگر وہ ایمان پختہ ہو تو گناہ کا کیسے صدور ہوگا؟ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے مر کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، تو کیسے وہ اللہ کے کسی حکم کو توڑے گا؟ تو جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے، حقیقی ایمان حقیقی اسلام ایک ہی بات ہے، اور قانونی ایمان قانونی اسلام ایک دوسری بات ہے. قانون ہر شخص مومن ہے ہم میں سے، لیکن کتنا کچھ ایمان ہمیں واقعتاً حاصل ہے، اب یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھ سکتا ہے. اس لیے اگر یہ سمجھا جائے کہ مت مرنا مگر مسلمان تو مر رہے ہیں، سب دن رات جو مسلمان مر رہے ہیں وہ حالت اسلامی میں مر رہے ہیں. ان کی جا کر ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، انہیں دفن کرتے ہیں، ان کی تدفین ساری ایک مسلمان کے سے انداز میں ہوتی. یہ مطلب یہاں نہیں ہے. یہاں پر لفظ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً فرما بردار. مسلم کسے کہتے ہیں؟ جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ترک کر دی ہو، جس نے کہ ڈھال رکھ دی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر چکا ہو. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے. یہ لا الہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. لہذا مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. اب اس کا آپ تجزیہ کیجئے. کس کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی؟ کسے یقین ہے کہ ابھی 2 گھنٹے ہیں موت کے آنے سے پہلے، میں شراب پی کر چند گھنٹے میرے پاس ہے، نشہ بھی اتر جائے گا اور میں نشے کی حالت سے نکل آؤں گا اور پھر موت آئے گی؟ کسی کو معلوم نہیں. کیا پتا کہ عین کسی گناہ کے عمل میں انسان ملوث ہو اور اسی وقت اس کی جو جان ہے وہ فرشتہ آ کر نکال لے، تو کس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی؟ وہ مسلمان تو اس وقت نہیں تھا، حقیقتاً مسلمان تو نہیں تھا، قانوناً مسلمان تھا. وہ اگر زنا بھی کر رہا تو مسلمان ہے قانوناً، حقیقتاً تو وہ مومن نہیں رہا، حقیقتاً مسلم نہیں رہا. وہ نافرمان ہے، اس وقت فرما بردار تو نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت تو نہیں کر رہا. اس اعتبار سے وہ جو احادیث ہیں کہ کوئی شخص لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، ولا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور حالت ایمان میں چوری کرتا ہے، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن، نہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا. جب یہ کام وہ کر رہا ہوتا تو ایمان جو حقیقی ایمان ہے اس کے دل میں موجود نہیں ہوتا. گویا کہ حقیقتاً وہ مسلم نہیں ہے اس وقت، حقیقتاً نہ مومن ہے نہ مسلم ہے، قانوناً مومن بھی ہے مسلم بھی ہے. تو یہاں اصل میں حقیقی مراد ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب جو شخص یہ طے کر لے گا نہیں مروں گا مگر اسلام کی حالت میں، ایک ہی شکل ہے کہ کوئی لمحہ اس کا پوری طرح وہ پہرا دے اپنے ہر لحظے کا، ہر لمحے کا، کوئی لمحہ جو ہے نافرمانی میں بسر نہ ہو. کیا پتہ ہے اسی لمحے بہت واقع ہو جائے. یہ گویا کہ وہ افراد کی پختگی کے لیے بھی آیت ہے. اتنا تقوی اور فرما برداری اللہ کی، اس درجے کا تقوی، اس درجے کی فرما برداری کی روش انسان میں پیدا ہو جائے، یہ گویا کہ یونٹ بنا اب امت کا. جس قدر اس میں پختگی ہوگی، گہرائی ہوگی، ایمان میں، اسلام میں مداومت ہوگی، اتنی ہی گویا کہ در حقیقت یہ اینٹ اب پکی ہے، اس سے فصیل آپ بنائیں گے تو فصیل مضبوط ہوگی. اینٹیں پختہ ہو گئی. اب اگلی آیت میں وہ ہے کہ ان اینٹوں کو جوڑا کس چیز سے جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. اب یہ ہے افراد کو جوڑنے والی شے. یہاں جو حبل اللہ سے مراد کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی شے وضاحت طلب محسوس ہو تو ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے فرمان نبوی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ آپ کا فرض منصبی ہے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ شے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. قرآن محمد کے لیے نازل نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کے 2 کام ہیں، ایک اس قرآن کو پہنچا دینا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ایک ایک حرف اس کا آپ پہنچا دیجئے، اس میں سے کوئی ایک حرف کا، ایک شوشے کا کتمان بھی نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال ایسا ہوا تو گویا کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد اگر کہیں وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ کا کام ہے اس کی وضاحت کرنا بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ بصیرت بھی عطا کی تھی.
مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا، وہ اوتی تو قرآن ومثلہ معہ، اور قرآن جیسی اور شے بھی دی گئی ہے۔ وہ اور شے کیا؟ وہ بصیرت باطنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات اور القاءات ہیں جو ہوتے تھے محمد رسول اللہ پر، ان کی روشنی میں آپ قرآن مجید کی باتوں کی وضاحت فرماتے تھے۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اس پر اگرچہ مفسرین نے تو بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، اسلام ہے، کلمہ طیبہ ہے، ولا اور چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جو ہے اس پر گواہ ہیں کہ آپ نے گویا کہ شرح کی ہے حبل اللہ کی، کہ حبل اللہ کون سی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ایک مرتبہ انہا ستکون فتنۃ، قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی، اور فتنہ اگر آ جائے تو اس سے نکالنے والی ایک ہی شے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ ذکر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو الذکر الحکیم وہو حبل اللہ المتین۔ یہ فصاحت و بلاغت نبوی کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، 3 4 چھوٹے چھوٹے جملے ایک ردیف اور قافیے کے اندر آئے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں۔ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی قوموں کا ذکر بھی ہے اور تمہارے بعد آنے والے حالات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پھر یہ کتاب وہ ہے کہ جو بھی تمہارے مابین اختلافات کا بھی پیدا ہوں گے، ان کا حکم، ان کا فیصلہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہی ذکر حکیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس کی اللہ سے استدعا کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہی حبل اللہ المتین ہے، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ ایک دوسری حدیث جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں ان کو فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الی الارض، قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے، جو چاہے اسے چمٹ جائے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اور اس سے بھی زیادہ پیاری حدیث جس میں کہ نقشہ سامنے آتا ہے اس ماحول کا، جس میں کہ حضور اور صحابہ تھے، کہ ایک مرتبہ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ایک دوسرے سے۔ تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ خوش ہوئے اور آپ چل کر ان کے پاس آئے قدم بقدم۔ پہلے تو آپ نے بڑا پیارا سوال کیا جس کا جواب گویا کہ ایک ہی ہو سکتا تھا، دوسرے کسی سے جواب کا امکان ہی نہیں۔ الستم تشہدون، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں، وَهَذَا الْقُرْآنُ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تب آپ نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا، تو خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، تو یہ قرآن وہ شے ہے کہ طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد جو ہے کسی ابہام کی، کسی بھی طرح کے شک و شبہ گنجائش نہیں رہی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد ہے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ البتہ جمیعاً کے بارے میں دو آراء ہیں۔ جمیعاً جو ہے سب مل جل کر تھام لو، یہ بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اور پورے قرآن کو تھامو۔ یہ نہ ہو کہ قرآن مجید کے حصے بکھرے کر لو، جیسا کہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے، بالفعل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مثلا ہمارے ہاں کے لوگ ہیں، علماء ہیں، واعظ ہیں، وہ ایک خاص قسم کی آیات ہی کی تلاوت کریں گے اپنے تقاریر میں، وہ دوسری قسم کی چیزیں ان کی تقاریر میں، خطبات میں، وعظ میں آئیں گی نہیں۔ لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے یہ حصے بکھرے نہ کیے جائیں، کیونکہ کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو سب مل کر، اور پورے قرآن کو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم تفرقے میں مبتلا نہیں ہوگے، یہ گویا کہ اس کا نتیجہ ہے۔ متفرق مت ہو جاؤ، اور اس میں یہ بات ہم پہلے نوٹ کر آئے ہیں کہ اختلاف علیحدہ شے ہے اور افتراق علیحدہ شے ہے۔ اختلاف تو ہو جائے گا، قرآن کی آیت کی تعویل میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، حدیث کے مفہوم میں، مدلول میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف ہے جو امام ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں، امام مالک میں ہوا ہے، یہ اختلافات اپنی جگہ ہیں، جینوئن ہے۔ افتراق یہ ہوتا ہے کہ تم من دیگرم تو دیگری، اب اس کو اتنا زور دے دینا ان اختلافات کے اوپر کہ اس کی وجہ سے مستقل فرقوں میں تقسیم ہو جائے۔